from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, श्रीलंकन मैनेजर के सफाकाना कत्ल पर पूरी कौम उदास है और इस मरतबा महसूस हुआ कि हाँ, लोगों ने इस बात का बहुत गम महसूस किया है कि ये हमारे जाहिलों ने ये क्या काम किया। ऐसा भी हो सकता है, मतलब हैरतनाक तौर पे ये वाक़या सामने आया है। रोज़ कत्ल होते हैं उस मुल्क में, लेकिन ये वाक़या एक ऐसे खूबसूरत इंसान, एक ऐसे अच्छे मुल्क के शहरी के साथ पेश आया जो हमेशा से पाकिस्तान की तारीफ़ करता आया है। पाकिस्तान को हर साल 20,000 आँखें तो तोहफे में वो प्रोवाइड करता है, लोगों को लगाई जाती हैं। क्रिकेट का आपको पता है, जब हमला हुआ था तो इनकी बस पे हुआ था। सबसे पहले ये हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने आए। हर मौके पे इंसाफ और दयानतदारी का सबूत देते हैं श्रीलंका के लोग, और हमने उनके साथ ये किया, मारा फिर जलाया। अच्छा, अब बहुत सारे चैनल इस कोशिश में लगे रहे कि इसके ताने बाने किसी और तरफ रुख मोड़ दें, कहीं और से। हम हमेशा हर चीज को साजिश करार देने लगते हैं ना, कि ये यहूदी की साजिश है, ये हिंदुओं की साजिश है। कोई साजिश का ताना मिला नहीं सके। देखिए, ऐसा नहीं कीजिए। असल हकायक को जानिए, परखिए कि आपने हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं, इस कौम के दिल जो है ना वो इतने खराब हो चुके हैं कि ये वाकया और ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। खुद सियालकोट में 2 खूबसूरत से लड़कों को जो मारा था इन्होंने, और लोग तमाशा पसंद करते हैं पाकिस्तान के, सारे गिर्द खड़े हो जाते हैं, तमाशा देखते हैं, जैसे कुत्ते और रीछ की लड़ाई हो रही हो, जो आज भी होती है हमारे गांवों में। इतने सफाक दिल हो गए कौम के कि इंसान को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, सब खड़े हुए हैं इतराफ में, घेरा डाल के खड़े होते हैं और देखते हैं और सेल्फी बनाते हैं। अच्छा, खैर, अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था, मैं ये कहना चाहता था कि बजाय इसके कि आप अपनी सफाकी का जायजा लेने के बजाय इसके ताने कहीं और जोड़ने की कोशिश करें, डोंट डू दैट। ये नहीं कीजिए। ये कीजिए कि ये सोचिए कि इस वाक़ये से हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रास्ता भी है जो हमें कुछ सिखा दे, है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप सीखना चाहें तो कोई आपको रोक नहीं सकता, और अगर आप सीखना नहीं चाहें तो कोई आपको सिखा नहीं सकता। इसमें से भी एक रास्ता निकलता है जो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। अक्सर आप हिस्ट्री पढ़िए तो पता चलेगा कि कौमों की सोच का धारा वाक़यात भी मोड़ देते हैं, हालात भी मोड़ देते हैं। ये एक ऐसा वाक़या है, इस पे पूरे मुल्क के लोग जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मतलब 99% लोग जो हैं वो उदास हैं और वो इसको बहुत बुरा समझ रहे हैं। और ये मौका है कि वी कैन टर्न नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। ये वो मोड़ है जहां पे आप लोगों को अच्छाई की तरफ आने की दावत दे सकते हैं। वो कैसे? देखिए, एक्सक्यूज मी, होता यह है कि अगर आपने इन मुल्जिमान को, इन मुजरिमों को बहुत सख्त सजा दी और उसकी तशहीर ऐसे की कि जो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना चाहती हैं जो कुव्वतें, उनको इल्म हो जाए कि अब दी एंड का बोर्ड लग गया, नो मोर, अब आप ये लोगों को फूल नहीं बना सकते। और वो भी देख लें, हशर ऐसा हो, अंजाम ऐसा हो कि जो ये जुर्रत कर रहे हैं, क्योंकि तो आप तो 70 साल से एक माइंड सेट करते जा रहे हैं ना लोगों का, उनको इस वक्त बहुत खुला पैगाम देने की रीजन मिली है आपको, और बहुत अच्छा मौका मिला है कि आप उनको बता सकें, इनको सख्त तरीन और फौरी सजा देके कि तुम्हारा अंजाम भी ये होगा अगर तुमने किसी बेगुनाह को मारा और मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये वक्त है कि उन कुव्वतों को बता दिया जाए कि मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं होगा। मजहब कार्ड के जरिए
حکومت کی رٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ، اور نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے میں جو آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں اور اس کی تشہیر ایسے کی جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے کوئی ایکسٹریم بات کر رہا ہوں، نہیں۔ دیکھیے ایک سیئنگ ہے انگلش میں، کہیں میں نے پڑھا تھا کہ یو ڈونٹ کریکٹ دا مین یو ہینگ، یو کریکٹ ادرس بائی ہم۔ اس کی اصلاح تھوڑی کرتے ہو آپ، جس کو آپ نے پھانسی پہ چڑھایا ہے وہ تو مر گیا، اس کی اصلاح تھوڑی ہوگی۔ جو اس کو دیکھ رہے ہیں ان کی اصلاح ہوتی ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو یہ انجام ہوگا، تو پھر وہ سزا کارآمد ثابت ہوتی ہے، پھر وہ سزا جو ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے کیس کو لٹکائے رکھا، پھر کچھ بھاگ گئے، کچھ کو نرم سزا دے دی، تو آپ نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ یہ آخری موقع ہے اور بہترین موقع ہے کہ جو فساد پسند لوگ ہیں ان کو آپ بتا دیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو فوری طور پہ تمہارے خلاف ایکشن ہوگا، اور اتنا زبردست ایکشن ہوگا جس کو آج لوگ دیکھیں تو اپنی اصلاح کر لیں، دور ہو جائیں۔ اصل اسوائے حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل جو کردار ہے محبت کا، اس درس کی طرف آئیں، جنونیت کی طرف نہ جائیں۔ آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ نہیں تھا، کبھی نہیں تھا۔ اچھا، اب آئیے ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے پہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے دو طرح کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ کہتا ہے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فکسڈ مائنڈ سیٹ، اور ایک ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اچھا، فکسڈ مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ بس میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، حوصلہ ہار دیتا ہے، یہ میری قسمت میں لکھا تھا، ٹھیک ہے نا، اور میں اور کوئی کامیاب ہو تو یہ کیوں کامیاب ہو گیا، کرپشن کے ذریعے جو ہے کام چلا لو، انصاف کی بات کر کے کہاں جیتیں گے، اس کو چھوڑ دو۔ اچھا، یہ تو ہوتا ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ جو اپنی شکست قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں، ہر چیز میں اس کا یہ منفی پہلو ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ وہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، میرے اندر سیکھنے کی ایبیلٹی ہے، میں سیکھ سکتا ہوں، مشکل میں بھی میں اسٹیڈفاسٹ رہ سکتا ہوں اور میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ پاکستانی قوم کا دماغ جو ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے۔ اب اس بند دماغ کو صرف ایک پش کی ضرورت ہے، ایک کک سٹارٹ کی ضرورت ہے، اور اس وقت اتفاق سے آپ کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس کا مائنڈ جو ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ پہ ہے، کہ وہ کہتا ہارو نہیں، ہمت مت ہارنا، کھڑے رہنا، ہم لڑ سکتے ہیں، ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت خوش نصیبی یہ ہے آپ کو ایسا آدمی، ایسا لیڈر ملا ہوا ہے۔ وہ لیڈر نہیں ملے جو کہتے ہیں جو بھی کرنا ہے یار کرپشن کے ذریعے کر لو، یار وہ ووٹ خرید لو، یار سیٹ خرید لو، یار جج خرید لو۔ وہ فکسڈ مائنڈ ہے، وہ کہتا ہے بس یہی رستہ ہے کرپشن کا۔ گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں، اگر دوسرا بھی سیکھ سکتا ہے، اگر یہ نہیں کر سکتا میں چیلنج لے سکتا ہوں، میں اس کو ٹرائی کر سکتا ہوں۔ تو یہ قوم عظیم قوم بن سکتی ہے۔ اکثر جب وہ یہ بات کہتا ہے عمران خان تو لوگ سوچتے ہیں یار یہ کیا بات کرتے ہیں، چور اچکے ہر طرف گھوم رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں بڑی عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ یقین کیجئے پاکستان کا جو پوٹینشل ہے، آج دنیا کی، امریکہ کی کون سی ٹاپ یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں پہ پاکستانی نہ پڑھتا ہو نہ پڑھاتا ہو۔ ابھی ایک صاحب ہیں جو دنیا کے 80 لاکھ جو سائنٹسٹ ہیں ان میں سے جو 150 کا کس کا انتخاب کیا گیا تو وہ ایک نکلے، ابھی جن کا آیا تھا سارے میگزینز میں، ٹائم میں بھی تھا، ہر جگہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری پوٹینشل اللہ تعالیٰ نے دیے۔ صرف دیکھیں جب آپ مائنڈ سیٹ بدلتے ہیں نا تو پھر ایٹیٹیوڈ بھی بدلتا ہے، ایٹیٹیوڈ بدلتا ہے تو ہر چیز پوزیٹو ڈائریکشن میں جاتی ہے۔ یہ کرپشن سے، یہ غلامانہ سوچ سے، یہ عقیدت مندی جو پیدا کر دی جاتی ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی ہے، میرے فرقے کے مولوی نے کہہ دیا بس یہی درست ہے، اس کو مار دو جان سے۔ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کبھی نہیں تھی، کبھی نہیں تھی۔ مجسم محبت محبت محبت، ان کی تعلیم یہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جس انداز سے ایک عرصے سے سمجھاتے آ رہے ہیں، اس کو روکنے کا وقت یہ حادثہ ہے۔ اس حادثے کو بہتری کی طرف استعمال کر لیجئے۔ یہ
آپ جو لوگ ٹی وی پہ آگے ویلاگ کر رہے ہیں، کوئی ایک خبر لے آتا ہے سنسنی پھیلانے کے لیے، اصل حقائق سامنے آ گئے، کوئی آگے کہتا ہے اب دیکھیے یہ ہوا. ہمیں چاہیے ہم ایسی بات نہ کریں، کوئی سنسنی نہ پھیلائیں. ہم یہ سوچیں کہ اس حادثے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں اور آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. یہ ہماری آپ کی سوچ ہے. اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو اپنی حد تک محدود نہ رکھیے، اس کو شیئر ضرور کیجئے پورے پاکستان کی مستقبل کی آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.